السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں لفظ حل پر بات کرنا چاہوں گا۔ حل حرف الاستفہام ہے۔ حرف الاستفہام سے مراد وہ سوالیہ حرف ہے جو کہ جملے کے شروع میں آ کر جملے کو سوالیہ بنا دیتا ہے اور اس سوالیہ جملے کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے۔ اردو میں حرف الاستفہام کا ترجمہ لفظ کیا سے کیا جاتا ہے۔ بہرحال عربی زبان میں دو حروف الاستفہام استعمال کیے جاتے ہیں، حمزہ اور دوسرا حل، جو کہ آج ہمارا موضوع ہے۔ یہ دونوں ہی عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن حمزہ کا استعمال نسبتاً حل سے زیادہ ہے، اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حمزہ حل سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ حل پر بات کرنے سے پہلے میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب حروف العطف جیسے واو، فا، ثم حروف الاستفہام کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو ان کے لکھنے میں ایک فرق واقع ہو جاتا ہے۔ جب وہ حل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں تو وہ حل سے پہلے لکھے جاتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے، جیسے وحل، فحل وغیرہ۔ لیکن جب حروف العطف حمزہ کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو وہ حمزہ کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اومن، افمن، ثم وغیرہ۔ تو یہ ایک لکھنے کا فرق ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو ہم چلتے ہیں حل پر۔ حل ایک خاص حرف الاستفہام ہے اور یہ ہر طرح کے جملے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کچھ جملے ایسے ہیں جن میں حل استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر منفی جملوں میں حل کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر منفی جملے کو سوالیہ جملہ بنانا ہو تو وہاں اس کے شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے گا، الیس ذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، اس کے شروع میں حمزہ استعمال ہوا ہے۔ لیسا یہ ایک فعل نفی ہے، اس سے کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے، اور آگے ذالک اس میں اشارہ ہے۔ تو منفی جملوں کو سوالیہ بنانے کے لیے حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، حل کسی ایسے جملے میں بھی استعمال نہیں ہوتا کہ جس کے اسم کے بعد، مطلب جس اسم سے پہلے حل استعمال ہو رہا ہے اس اسم کے بعد اگر کوئی فعل ہو تو وہاں بھی حل استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ان تین مثالوں سے واضح ہو جائے گی۔ اگر ہم کہیں هل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا، تو یہ بالکل ایک درست جملہ ہے۔ پھر اگر ہم کہیں هل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، تو یہ بھی ایک بالکل ٹھیک جملہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں هل زید قام، تو اس صورت میں تو حل استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حل کے بعد اسم ہے، ایسا اسم ہے کہ جس کے بعد فعل آ رہا ہے۔ تو ایسے جملے میں بھی آپ حل کا استعمال نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا، حل کسی ایسے جملے پر بھی داخل نہیں ہوتا جس کے شروع میں لفظ انا آ رہا ہو، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو ایسے جملوں میں بھی حل کا استعمال ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، اور آپ کبھی ایسے جملوں میں حل کو استعمال ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ میں اتنا بتاتا چلوں کہ لفظ انا بات میں زور، وزن اور تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے حرف توکید کہتے ہیں۔ توکید کا مطلب وہی ہے جو اردو میں تاکید کا ہے، مطلب ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال چوتھا جملہ جس میں حل استعمال نہیں ہوتا وہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے۔ ان الفاظ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بے شمار جملے ہم اپنی زبان میں ہر روز بول رہے ہوتے ہیں،
اس جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ شرط اور دوسرا حصہ جواب الشرط کہلاتا ہے۔ مثال سے بالکل بات واضح ہو جائے گی، جیسے ہم کہتے ہیں جب وہ آئے گا تو میں جاؤں گا، یا اگر وہ آیا تو میں جاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں جملوں کے دو حصے ہیں، تو انہیں کنڈیشنل سینٹینسز بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے جملوں میں بھی حل کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ لیکن ایسے جملوں کے شروع میں حمزہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اذا سے پہلے بھی حمزہ ہے اور انا سے پہلے بھی حمزہ ہے، تو شرطیہ جملوں میں بھی حل کا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن حمزہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو 4 صورتیں میں نے گنوائی کہ جن میں حل کا استعمال نہیں ہوتا، اور آپ کبھی بھی حل کو ان چاروں جملوں میں نہیں دیکھیں گے۔ قرآن میں بھی حل استعمال ہوا ہے، کئی جگہوں پر ہوا ہے، لیکن وہ کبھی ایسے کسی جملے میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ حمزہ حل کی نسبت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال منفی جملوں میں، کسی ایسے جملے میں کہ جس کے اسم کے بعد فعل آ رہا ہو، ایسا جملہ جو انا سے شروع ہوتا ہو، یا شرطیہ جملوں میں حل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ البتہ حمزہ ان جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ تمام باتیں یاد رکھیں گے، اور آگے سے جب کبھی بھی آپ حل کو دیکھیں تو ایک بار ضرور معائنہ کیجیے گا، غور کیجیے گا، اور اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ یہ جملہ ان چاروں جملوں جیسا تو نہیں ہے جس میں حل کا استعمال ممنوع ہے۔ تو یقیناً آپ کو جواب نفی میں ملے گا۔ تک کے لیے اتنا ہی جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔